آغا اگر میں آپ ہی کی بات پہ بات کروں تو یہ جو وصال رسول کے بعد ہوا، یہ تو رسول کی زندگی میں ہی پلاننگ شاید شروع ہو چکی تھی. یہ میٹنگز تو رسول کی شہادت کے نزدیک نزدیک ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر اگر میں کہوں کہ امپلیمنٹ سقیفہ کی بیٹھک میں ہو گیا تو یہ غلط نہ ہوگا میری بات. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی زندہ مثال حدیث کرتاس کا واقعہ. رسول اللہ نے قلم دوات کا مطالبہ کیا، بالکل، لیکن قلم دوات دینے سے انکار کر دیا. ہذیان کا حکم صادر کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ بھول چکے ہیں یا آخری وقت ہے، تو اس طرح کی باتیں. اور قرآن کافی ہے کہا گیا. حسبنا کتاب اللہ. اور جب پھر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب پیغمبر نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی نا، یعنی اللہ نے فرما دیا، اور آپ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے. اور پھر اسی کتاب کی آیات جب بی بی نے دربار میں پڑھ کے سنائی تو اسی سے انہوں نے روح پھیر لی. دیکھیے اب وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا نا ایک اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بالکل. حسبنا کتاب اللہ کہنا بھی دشمنی اہل بیت میں تھا، اور یہاں قرآن کی آیات کا منکر ہونا بھی دشمنی اہل بیت میں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ جب کہا گیا، پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھائی قلم دوات دو میں لکھ دوں، آگے سے انکار کیا گیا. یہ دلیل ہے کہ یہ جو پلاننگز ہوئی تھیں، یہ جو منصوبے بنائے گئے تھے، یہ بعد از وفات پیغمبر نہ تھے بلکہ حیات پیغمبر میں تھے. وہ مواقع بعد میں ملے کھل کے سامنے آنے. بالکل. اور دوسری بات جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ بابا کے جانے کے بعد شہزادی دربار میں گئیں اور شہزادی نے حدیث پیش کی، لیکن آگے شہزادی نے آیات قرآنی پیش کی اور آگے سے حدیث لائی جانے لگی کہ نہیں، پیغمبر نے تو فرمایا کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے. وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ حدیث میراث وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی. حدیث مجہول تھی کہ ان کا ہدف تھا قرآن کے منافی. دلیل میں آیتوں سے بیوی سنا رہی تھیں جواب شافی، وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی. کلام عصمت سے جیت جائے لب سقیفہ میں دم نہیں تھا، جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا. فرعون کے دربار میں جو کردار حضرت موسیٰ کا تھا، نمرود کے دربار میں جو کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسی طرح جناب زہرا نے اپنا کردار پیش کیا ہے.